نواز شریف کا سیاسی امتحان شروع ہو چکا ہے۔ آنے والا ہفتہ ملکی سیاست کے لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ 7 دن نون لیگ کی سیاسی سمت کا تعین کریں گے، کیونکہ اگلے ہفتے نواز شریف کو خود کو پاکستانی حکام کے حوالے کرنا ہوگا، ورنہ عدالت نواز شریف اور ان کے شیورٹی دینے والوں کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں، نواز شریف نے اگر 7 دن کے اندر سرنڈر نہیں کیا تو انہیں 3 سال کی مزید سزا کے ساتھ مفرور قرار دیا جا سکتا ہے، جو نون لیگ کے لیے اور اس کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں اور احتساب کا سامنا کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں آج ہونے والے حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں بھی نواز شریف کی وطن واپسی پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ حکومت احتساب کے منشور پر سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ اجلاس میں نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق حکومتی اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزراء کا خیال ہے کہ نواز شریف کو اگر اپنی سیاست بچانی ہے تو انہیں واپس آنا ہوگا، جبکہ نون لیگ کا خیال ہے کہ نواز شریف علاج کر کے ہی واپس آئیں گے اور عدالت کو بھی اس بات پر مطمئن کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف کے پاس سیاسی سروائیول کے لیے سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہے؟ سیاسی طور پر کیا ان کے لیے بہتر ہوگا اور کہاں معاملات جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شامی صاحب، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سیاسی سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے ورنہ وہ مفرور قرار دے دیے جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے ان کو یہاں کے میڈیکل بورڈ نے، جو پنجاب حکومت کا میڈیکل بورڈ تھا، ریکمینڈ کیا کہ بیرون ملک علاج ہونا چاہیے۔ پھر باقاعدہ عدالت عالیہ سے اجازت لے کر وہ لندن گئے ہیں اور وہاں وہ زیر علاج ہیں۔ ان کا بیانیہ یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان واپس نہیں آؤں گا، ان کا اعلامیہ یہ ہے یا بیانیہ یہ ہے کہ وہ وہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے، وہ ڈاکٹروں کے زیر نگرانی وہ ان کی صحت جو ہے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ان کو ادویات دی جا رہی ہیں اور انہوں نے کچھ پروسیجر ان کے کرنے ہیں۔ تو جب تک وہ بات مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک آپ یہ کیسے کہہ سکیں گے کہ نواز شریف صاحب مفرور ہیں اور یہاں وہ آنا نہیں چاہتے؟ بلکہ اگر وہ آنے کا فیصلہ کریں تو اس کا مطلب ہے اپنی جو پہلے سے کہی گئی باتیں ہیں ان کی وہ تردید کر دیں گے، ان کا اپنا بیانیہ غلط ہو جائے گا، گویا وہ بیمار نہیں تھے، بہانہ بنا رہے تھے، اس لیے واپس آ گئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ سٹیک پہ لگ گیا ہے یا ان کی شخصیت شدید ترین مجروح ہو جائے گی اس بات سے اگر وہ واپس آنے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ سب وہ کرٹیکل تھے اس لیے گئے تھے، اب اگر کرٹیکل نہیں ہیں تو انہیں عدالت کے سامنے کیا نہیں آنا چاہیے؟ جن عدالتوں نے انہیں ریلیف دیا اور اگر ان کی طبیعت خراب ہے ہو تو پھر عدالت سے کہیں کہ انہیں ریلیف دیا جائے، اور اگر وہ نہیں آتے تو شہباز شریف یا اے پی سی رہبر کمیٹیز کے ذریعے کوئی موومنٹ بنا سکتے ہیں اگر شہباز شریف لیڈ کر رہے ہوں گے اور نواز شریف نہیں آ رہے ہوں گے اور مفرور قرار دے دیے جائے؟ دیکھیے، اگر ان کی آشیرواد حاصل ہوگی اور وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوں گے دامے درمے قدمے نہ صحیح سخنے صحیح، تو پھر اس کا تاثر اور ہوگا۔ اور اگر ان کو نظر انداز کر کے یا ان کی ہدایات کو فراموش کر کے یا ان کے اللہ رغم کوئی کام کیا جائے گا تو پھر معاملہ کچھ مختلف ہوگا۔ دیکھیے، اس وقت نہ تو نواز شریف کی قانونی لڑائی ختم ہوئی ہے نہ آنے کے حوالے سے، اور نہ ان کی سیاسی جو صورتحال ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے، میں نے تو کئی وکیلوں سے پوچھا ہے اور جہاں تک قانون کی میری شدت ہے، نواز شریف صاحب کا کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے اپیل کی سماعت کے دوران۔ یہ مقدمہ جب ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ملزم کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب تو ان کے بغیر بھی ان کی اپیل سنی جا سکتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی جب شواہد پیش ہوں گے اور ان کے ڈاکٹر جو لندن میں ہیں ان کے سرٹیفکیٹ آئیں گے تو پھر اس کے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ ان سرٹیفکیٹس کو رد کر دیں اور یہ ان کے اللہ رغم یہ کہیں کہ آپ کو ہر قیمت پہ یہاں آنا ہے۔ پھر تو ان کے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہاں آ کر بھی ان کی جان جو ہے اس کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا پھر ان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے خیال ابھی آپ یہ جو لڑائی ہے یا یہ جو کشمکش ہے
یہ ابھی جاری ہے، اس کا نقطہ اختتام نہیں آیا، قانون کی عدالت میں بھی اور عوام کی عدالت میں بھی۔ بھائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جن عدالتوں نے ریلیف دیا وہی عدالتیں اگر انہیں مفرور قرار دے دیں اور وہ نہ آئیں اور نہ آنے کے ساتھ ساتھ وہ خاموش بھی رہیں، ڈاکٹر نے پاکستان آنے سے اگر منع کیا ہے، بولنے سے تو نہیں منع کیا، تو آپ کو نہیں لگتا نقصان ہوگا وہ خاموش بھی ہیں، پاکستان بھی نہیں آ رہے؟ جی ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہ خلا زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا، اور خود مجھے اندازہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اور میاں نواز شریف کو خود بھی اندازہ ہے، وہ خود سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالیں گے، یا آنے کا، اور اگر آئے نہ تو بولنے کا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بولنے کا جو آپشن ہے اس کو استعمال کریں گے۔ سر اگر نہیں آتے اور آپ کہہ رہے ہیں بولنے کا آپشن استعمال کرتے ہیں تو شہباز شریف اے پی سی اور رہبر کمیٹی سے کوئی ایک موومنٹ بنا سکتے ہیں جو شہباز شریف کا طرز سیاست ہے؟ کیونکہ مریم نواز اب جب بات کرتی ہیں، جب میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ پارٹی کا جو لائے عمل ہے اس سے متفق نہیں ہے، اپنے چچا کے خلاف بات نہیں کرتی لیکن اس سے مطمئن یا اگری کرتی بھی نہیں نظر آتی۔ جی ڈیفینیٹلی ان کے خیالات باغیانہ ہیں، ان کا وہ اسی بیانیے پہ کھڑی ہیں جس بیانیے پہ جب گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور جو نواز شریف نے بیانیہ شروع کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا میاں شہباز شریف صاحب کا جو مفاہمانہ بیانیہ ہے اس سے اختلاف ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میاں نواز شریف کہاں کھڑے ہیں۔ اگر تو وہ مفاہمانہ بیانیے کی سپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر مریم صرف ایک آؤٹ سپوکن لیڈر رہ جائیں گی، لیکن اگر وہ مریم کی سپورٹ کرتے ہیں تو پھر پارٹی کا بیانیہ بھی لازماً وہی ہو جائے گا جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پارٹی ود دا پیسج آف ٹائم دوبارہ سے میاں نواز شریف کے پرانے بیانیے کی طرف جائیں گی، کیونکہ اگر فرض کریں کہ کوئی ڈیل بھی تھی، اگر میاں نواز شریف کا باہر جانا اور باہر جا کر خاموش رہنا اگر ڈیل بھی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اب اس کا ایک بڑا معقول بہانہ ہے اس ڈیل کو ختم کرنے کا کہ بھائی یہ خود انہوں نے مجھے بلانے کی کوشش کی ہے، میرے خلاف بیانات دے رہے ہیں، تو اب میں بول سکتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف اب بولیں گے، اور دوسری جو مریم شہباز شریف اچانک متحرک ہوئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی تعلق اسی سے ہے، اور ظاہر ہے مریم نواز ہر روز ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ میاں نواز شریف سے بات کرتی ہیں، ان کی تقریریں ہوں یا ان کا کوئی ایکشن ہو، میرا خیال ہے کہ اس کی 100% اجازت جو ہے وہ لی جاتی ہے میاں نواز شریف سے۔ اور جہاں تک میاں شہباز شریف ہے، ان کا جو تحرک ہے اس کے پیچھے بھی لگتا ہے میاں نواز شریف کی ایڈوائس ہے، انہوں نے ایڈوائس کی ہے کہ اب آپ متحرک ہوں اور آپ کچھ نہ کچھ کریں۔ اور حکومت کے لیے یہ ون ون ہے یا کون سا سینیریو زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ نواز شریف واپس نہ آئیں، ملک سے باہر رہیں اور بے شک بات کر لیں، یا نواز شریف صاحب واپس آ جائیں؟ حکومت کے لیے کیا سچویشن زیادہ بہتر ہے؟ میرا تو خیال ہے حکومت نے یہ پنگا لیا ہے، حکومت کو سوٹ یہ کرتا تھا کہ میاں نواز شریف وہاں رہیں، یہ اور حکومت پاکستان جو ہے ہلکے ہلکے سروں میں میاں نواز شریف کے خلاف اور ان کی بیماری نہ ہونے کے بارے میں بیانات دیتی رہے اور ان کے بیانیے کو ہلکا ہلکا اٹیک کرتا ہی رہے، لیکن جب انہوں نے فل اٹیک کیا ہے اور ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف واپس آتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میاں نواز شریف کے لیے تو ہوگا کہ ان کی بیماری ہے یا ان کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ حکومت کہاں ان کو جیل میں رکھ سکے گی؟ آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ ان کو کھانسی بھی ہوگی تو حکومت جو ہے وہ الرٹ ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ ایک ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، انہیں شوگر ہے، انہیں بلڈ پریشر ہے، انہیں پلیٹلیٹس کا معاملہ ہے، ابھی تو وہ گھر بیڈ پہ لیٹے ہیں، کل جب جیل میں ہوں گے کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ پھر حکومت کیا جواب دے گی؟ وہی پھر معاملہ دوبارہ سے دہرایا جائے گا۔ تو اب میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو حکومت کے لیے مشکل ہے، اگر وہاں خاموش رہتے ہیں تو نواز شریف کے لیے مشکل ہے، تو بہتر ہے کہ نواز شریف وہاں سے بولنا شروع کر دیں اور حکومت جو ہے یہ یہاں بیٹھے بیٹھے اٹیک کرے، کوئی ایسی کوشش نہ کرے جس سے ان کو وہ واقعی آ جائیں اور حکومت مشکل میں پڑ جائے۔ بہت شکریہ شابی صاحب، بڑائی صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا۔